حضرات، اب تشریف لاتے ہیں قائد ضلع بہاری حافظ محمد عطیہ صاحب کیا ان کے مختصر خطاب کے بعد صاحبزادہ حافظ انعام الرحمان صاحب یزدانی کا خطاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، یہ آج کا یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی کامیاب پروگرام ہے۔ میں کوئی تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، صرف آپ دوستوں کا، آپ احباب کا، علماء کرام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نہ بھی چاہیں تب بھی آپ کا شکریہ، اگر آپ محبت کا ثبوت دیں تو پھر بھی آپ کا شکریہ، اس لیے کہ یہ کانفرنس اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی کامیاب ہے۔ عرصہ دراز سے ہم سب کی یہ خواہش اور آرزو رہا کرتی تھی کہ علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ان کو اپنی سرزمین میں دعوت دی جائے، تو میں آپ سب کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں خاص کر حافظ عبدالرؤوف یزدانی صاحب اور جناب حماد بشیر صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ان کی محنت، ان کی شفقت کے ساتھ صاحبزادہ انعام الرحمان یزدانی صاحب آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ان کے بڑے بھائی صاحبزادہ انعام الرحمان یزدانی، جو کہ ان کے باپ مولانا حبیب الرحمان یزدانی صاحب سے 2 سال قبل شہید ہو گئے، اور یہ ہمارے پیارے عزیز، ہماری مطاع، ہمارے نوجوان اور ہماری پوری طاقت اور قوت صاحبزادہ انعام الرحمان یزدانی تقریباً اپنے باپ کی شہادت سے 3 ماہ دنیا میں تشریف لائے۔ جس طرح آپ کی اولاد آنکھ کھولتے ہی ماں کو دیکھتی ہے، باپ کو دیکھتی ہے، رشتہ داروں کو دیکھتی ہے، صاحبزادہ انعام الرحمان یزدانی جب انہوں نے دنیا میں آنکھ کھولی تو انہوں نے اپنے باپ کی صرف شکل دیکھی، صورت دیکھی، تصویر دیکھی، اور لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے اس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھا کہ صرف میں ہی حبیب الرحمان یزدانی کا بیٹا نہیں ہوں، خیبر سے لے کر کراچی تک جتنے اہل حدیث فرزند ہیں وہ سارے کے سارے علامہ حبیب الرحمان یزدانی کے روحانی فرزند ہیں، اور یہ ان کی محبت کی بات ہے، یہ ان کی محبت کی وجہ ہے۔ دوستو، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ صاحبزادہ انعام الرحمان یزدانی کو یہ 2 اعزاز حاصل ہیں کہ ایک شہید بھائی کا بھائی ہے، دوسرا شہید باپ کا بیٹا ہے، 2 شہیدوں کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ اس لیے آج کا یہ اجلاس، آج کی یہ کانفرنس، میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، عمر کا تقاضا، وقت کا تقاضا، سٹیج کی ذمہ داری حافظ انور ساجد صاحب نے علامہ احسان الہی ظہیر شہید کے بارے بہت اچھی باتیں کی ہیں، وہ ہمارے دل کی باتیں ہیں، لیکن آپ انعام الرحمان یزدانی صاحب کی موجودگی میں اس حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ، اور جب وہ چیزے کا دل لے کے آیا کرتے تھے، اور جب وہ سٹیج پہ آیا کرتے تھے، جب وہ سٹیج پہ آیا کرتے تو وہ بجلی کی چمک لے کے آیا کرتے تھے، جب وہ سٹیج پہ آیا کرتے تھے تو وہ پھولوں کی
کی مہکار لے کے آیا کرتے تھے، جب وہ اسٹیج پہ آیا کرتے تھے ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آیا کرتے تھے، دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان لے کے آیا کرتے تھے، اور کائنات میں بسنے والے اہل حدیث ہو اور سن لو قیامت کا دن ہوگا، یہ جہاد کشمیر کانفرنس آپ اس بات کو لے کے جائیں، جب قیامت کا دن ہوگا بڑے بڑے شہید آئیں گے، ان کے خون کی گواہی، کسی شہید کے خون کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، اور کسی شہید کے خون کی گواہی احد کا میدان دے گا، اور کسی شہید کے خون کی گواہی بدر کا میدان دے گا، دنیا کا خطہ دے گا، پاکستان کی سرزمین دے گی۔ اور سن لو شسانی شہید وہ شہید ہے کہ قیامت کے دن ان کے خون کی گواہی رب کا قرآن دے گا، کیونکہ ان کا خون، اور جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خون اللہ کے قرآن پہ گرا، آج بھی ان کی کرامت موجود ہے، اسی طرح وہ قرآن جو یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے وہ پڑھ کے سنایا کرتے تھے کہ وہابیوں تڑپ جاؤ، گرج جاؤ، فریج میں نہ لگ جاؤ، وہ اکثر یہ کہا۔ تو اس لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سب کا شکریہ، ابراہیم خلیل کا دوہرا شکریہ، اور حکیم یاسین صاحب، میاں طاہر مان ربانی صاحب، چودھری عبدالستار صاحب، یہ ٹائم انہوں کی خواہش سے ملیا ہے، انہوں نے تھوڑا جہا ٹائم دینا چاہیے۔ میں انہوں کا بھی شکریہ ادا کرنا تو تہاڈا بہت کہ تسی ماشاءاللہ شوق نال میری گل سنی، لیکن یہ بات نوٹ کریں، سنیں اس بات کو کہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ تھی۔ کہیں گے یار واپی ہو کے ہی جی گل، بالکل یہ بات ہے، ان کی تبلیغ کا انداز تبلیغ نو والا تھا، ان کے حسن و حلم کا انداز حسن یعقوب والا تھا، ان کی استقامت کا انداز وہ استقامت خلیل والا تھا، ان کی تبلیغ کا انداز تبلیغ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والا تھا، اور ان کے خنجر کھانے والا انداز طائف کے میدان میں آمنہ کے لال کی طرح جس طرح پتھر کھائے، انہوں نے میدان میں کھڑے ہو کے، سڑک پہ کھڑے ہو کے تبلیغ کے لیے، قرآن و سنت کے علم کو بلند کرنے کے لیے خنجر کھائے، اپنے بیٹے کو شہید کروایا، اور خود بھی اپنا خون جو ہے قرآن پہ قربان کر۔ اس لیے میری آپ سے دعا ہے، آپ کی طرف سے میری آپ سے گزارش اور اپیل ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ شہید کو جو نشانی ہمارے پاس موجود ہے، اللہ اس کی عمر کو دراز فرما، سارے آمین کو، اللہ اس کی عمر کو دراز فرما اور ان کا صحیح جانشین بنا، اللہ ان سے پیار و محبت کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ تو آخری گزارش میری یہ ہے، وہ یہ کشمیر آزاد ہوگا، اہل حدیثو تمہارے پاس خدا بھی ہے، تمہارے پاس نبی کی محبت ہے، تمہارے پاس بیت اللہ ہے، تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس حدیث ہے، اگر نہیں ہے تو اتحاد اور اتفاق نہیں۔ آج کی کانفرنس کا نچوڑ، خلاصہ، زیادہ تفصیل شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب ارشاد فرمائیں گے، مگر ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، آج ریفرنڈم کی بات ہو رہی ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین اپنا نقطۂ نگاہ بیان کریں گے۔ ادریس ضیاء اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب قرآن و سنت کو نافذ کر دو، ہم تمہارے ریفرنڈم کی حمایت کر دیں۔ ہم نہیں جانتے کیا ہے، تم قرآن اور سنت کو اور مجسٹیٹی نظام جس طرح تم نے ختم کیا، انگریزی نظام بھی ختم کر، ہم آپ کے ساتھ سیدھی بات۔ تو اس لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں بسنے والے اہل حدیثو، اگر تم ذرے ہو تو پہاڑ بن جاؤ، اگر تم قطرے ہو دریا بن جاؤ،
اگر پھول کی بکھری ہوئی پتیاں ہو تو گلاب کا پھول بن جاؤ، اگر موتی ہو تو ہار بن جاؤ، اگر انگلیاں ہو مکہ بن جاؤ، اگر اعضاء ہو وجود بن جاؤ، اگر بکھری ہوئی ٹہنیاں ہو تو اسلام کا درخت بن جاؤ. اسی میں آپ کی کامیابی.